حضرت ابو سنان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے سنان کا انتقال ہوا، جب ہم نے اسے دفن کیا تو اس وقت حضرت ابو طلحہ خولانی قبر کے کنارے کھڑے تھے، اور تدفین کرنے کے بعد جب لوگ چلے گئے تو میں نے بھی گھر جانے کا ارادہ کیا تو حضرت ابو طلحہ خولانی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو سنان، میں آپ کو ایک خوشخبری نہ سناؤں؟ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ حضرت ابو طلحہ خولانی فرماتے ہیں کہ مجھے ضحاک نے حدیث بیان کی، پیارے آقا کا فرمان بیان کیا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اللہ پاک فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹی کی روح قبض کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کے جگر کے پھل کو اس سے جدا کر دیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی ہاں باری تعالیٰ، ہم نے اس کے جگر کے پھل کو اس سے جدا کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا کہ جب تم نے اس کے بیٹے کی روح کو قبض کیا، اس کے جگر کے پھل کو اس سے جدا کیا، تو اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اے باری الہ، اس نے تیری حمد بیان کی، تیری پاکی بیان کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اب بیت الحمد کا معنی ہے کہ تعریف کرنے والے کا گھر۔ اب دیکھیں ایک شخص نے دنیا میں مصیبت آنے پر، پریشانی آنے پر صبر کیا، واویلا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، شکوہ شکایت نہیں کی، صرف صبر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو رب فرماتا ہے میرے فرشتوں جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کے اوپر لکھ دو بیت الحمد، یعنی کہ یہ حمد کرنے والے کا گھر ہے۔ تو سامعین کرام، اس دنیا کے اندر انسان کے لیے مصیبتیں بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی ہیں، لیکن ہر لمحہ قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور رب کی رضا پر راضی رہیں، کیونکہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالی بڑا انعام فرماتا ہے، یہ کلمہ جب بندہ ادا کرتا ہے تو اس پر انعامات ہیں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ جب انسان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، صرف یہ نہیں کہ کسی کا کوئی قریبی عزیز و اقارب میں سے کوئی فوت ہو جائے یا کسی کی بھی فوتگی پر، بلکہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پہنچے اور اس پر انسان انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو رب کی جانب سے اس انسان پر 3 انعامات و اکرامات ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی جانب سے اس شخص پر درود ہوتا ہے، ورحمت، اور رب کی رحمتیں اس پر، رب کی عنایتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور فرمایا واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر مکمل ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کے رستے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مصائب، پریشانیوں کی صورت میں صبر اور استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنا تعلق قرآن اور پیارے آقا کے فرمان سے مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔